اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیہ پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حضرات، پیوستہ جمعہ میں نے آپ کے درمیان لائق عبادت کون ہے اس ٹاپک پر گفتگو کی تھی، اور درمیان میں ایک جمعہ کا وقفہ رہا۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسی کی ایک دوسری کڑی ہے، اور موضوع ہے، ٹاپک ہے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کس کی مقبول ہوتی ہے۔ اس ٹاپک کو آپ ذہن میں رکھیں اور ایک ایک بات کو، ایک ایک پوائنٹ کو آپ نوٹ کرتے جائیں دل و دماغ کے اندر، اور مستحضر رکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ آج کا موضوع بڑا ہی عمدہ موضوع ہے اور یہ یاد رکھنے کے قابل ہے، خاص کر ان حضرات کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے تقریباً 2 جگہوں سے 2-3 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ عبادت کے بارے میں جان لیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ ظاہر بات ہے، آدمی جب کسی چیز کو اپناتا ہے تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے، اور جب اس چیز کے تعلق سے معلومات حاصل کر لیتا ہے اچھی خاصی، اور جب مطمئن ہو جاتا ہے تو آدمی اس چیز کو بخوشی اپنا لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے۔ عبادت کا بھی سمجھ لیجئے ایسے ہی معاملہ ہے۔ جب تک ہم اور آپ عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، معنی کو نہیں سمجھیں گے، مطالب کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تب تک ہم عبادت کو جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پائیں گے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے پیوستہ جمعہ میں نے عبادت کی تعریف آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک مرتبہ اور آپ اپنا ذہن نشین کر لیجئے، عبادت کی تعریف کیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ یرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ ایک کتاب ہے فتح المجید جو توحید پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے 41 نمبر صفحہ میں یہ عبارت آپ کو ملے گی۔ عبادت کی تعریف، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا۔ عبادت ہر اس ظاہری، باطنی قول اور عمل کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے عبادت کی تعریف۔ اس تعریف کو آپ ذہن میں برابر رکھیں۔ اہل علم نے ایک اور تعریف کی ہے عبادت کی، طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ۔ یہ ہے عبادت کی تعریف۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے منہیات سے، منع کردہ چیزوں سے رک جانا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی طاعت کرنا، اللہ کی حکم کی تعمیل بجا لانا، کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت موجود ہو، اس کے عذاب کا خوف موجود ہو، اور اس کی رحمت کی امید ہو،
یہ ہے عبادت۔ آپ اس تعریف کے اندر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 3 اہم ترین نکتے کو بیان کیا گیا ہے اس تعریف میں۔ ایک ہے اللہ کی محبت، دوسری ہے اللہ کے عذاب کا خوف، ڈر، اور تیسری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ جس عمل کے اندر، جس عبادت کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی، پائی جائیں گی، وہ عمل، وہ عبادت دراصل عبادت ہے۔ اور جس عمل کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود نہیں رہیں گی، یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز موجود نہیں رہے گی، وہ عبادت نہیں۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اللہ کے حکم کو بجا لانا اور اس کے منہیات اور محرمات سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، اور اپنے تمام اقوال اور افعال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق بنانا، یہ ہے عبادت۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہماری عبادت کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آج کے بعد سے آپ جب بھی جو بھی عبادت کریں گے، ان تینوں چیزوں کو آپ ذہن میں موجود رکھیں گے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے عذاب کا خوف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور بقیہ 2 چیزیں وہ نہیں مانتا، تو وہ عبادت نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں محض اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بقیہ 2 چیزیں موجود نہیں، تب بھی عبادت نہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے جنت چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت کی مجھے امید ہے، اس لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بقیہ اور کوئی چیز موجود نہیں، تب بھی عبادت نہیں۔ پتہ یہ چلا ان تینوں چیزوں کا، محبت، خوف اور رجا، امید، ان تینوں چیزوں کا بیک وقت دل کے اندر موجود ہونا عبادت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر نہ پائی گئی تو وہ عبادت نہیں، وہ عمل نہیں، وہ عمل صالح نہیں۔ تو عبادت وہی عبادت ہو سکتی ہے، وہی عمل عبادت کہلا سکتا ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں۔ اور اللہ اکبر، قرآن کریم آپ الٹ کر دیکھیے تو سب سے عظیم سورہ، قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3-4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ ہے محبت۔ اللہ سے محبت کا اظہار آدمی کب کرتا ہے؟ محبت کا اظہار کب کرتا ہے؟ جب دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا کسی سے لگاؤ بہت گہرا ہوتا ہے، تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، تب وہ دل سے محبت کرتا ہے۔ اور جب آدمی کسی سے دل سے محبت کرے تو اس کی تعریف میں بڑے بڑے پل باندھتا رہتا ہے، بڑی تعریفیں کرتا ہے، حمد خواہ بن جاتا ہے، ثنا خواہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی تعریف بڑھ بڑھ کر کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر کرتا ہے۔ ہر
ہر مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اسی لیے ہر مسلمان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو یہ محبت آ گئی، ان دونوں آیات کریمہ سے محبت کا ثبوت ملا۔ تیسری چیز مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک۔ آدمی یہ کب مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، بادشاہ ہے؟ کب مانتا؟ جب اس کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا۔ اور ایک مسلمان جب اس آیت کریمہ کے اندر گہرائی سے غور کرتا ہے، سوچتا ہے نا، تو اس کا پورا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، مالک یوم الدین ہے وہ، روز جزا کا مالک، جس دن کسی کی ملکیت نہیں چلے گی، کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں یقبض اللہ الارض یوم القیامہ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَيْنَ الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ۔ صحیح بخاری کی روایت، کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور یہ ساتوں آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، سمیٹ لے گا، پھر کہے گا أَنَا الْمَلِكُ، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں۔ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اللہ کہے گا قیامت کے دن۔ غور کیجیے، اس وقت حال کیا ہوگا؟ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کرام ڈر کے مارے گھٹنے ٹیک دیے ہوں گے، فرشتے گھبرا گئے ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا، کچھ کہہ نہیں سکے گا، اپنے لب کو حرکت نہیں دے پائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت برابر کہتا ہوگا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو برپا کر دے گا، سارے کے سارے لوگ فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو تنہا ہے، جو سب پر غالب ہے۔ وہ دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ تو مالک یوم الدین اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آدمی کب کہتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں؟ جب آدمی کسی چیز کی امید لگائے رہتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہتا ہے، تب آدمی کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی ان 4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں فرما دیا کہ جس عمل اور جس عبادت کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہو، محبت، خوف اور امید، وہ عبادت نہیں۔ اب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو آگے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، کون سی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے اور کس کی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں 5 پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 5 نقطے کو رکھوں گا۔
بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہ ذہن نشی کریں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ بالکل سانس روک کر سنیں اور ہمیشہ دل کے اندر حاضر رکھنے کی کوشش کریں۔ 5 نکتے، کس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور کون سی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں، کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر تب ہوتی ہے جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو عبادت معتبر نہیں۔ ایک کافر ہے، وہ کچھ بھی عمل انجام دے، کتنا ہی اچھا کام کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان فی الجاہلیہ کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافع؟ قال لا ينفع فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان جو زمانہ جاہلیت میں بڑا صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور لکھا ہے کہ جس ڈیگ میں یہ کھانا تیار کرواتا تھا وہ ڈیگ اتنا بڑا تھا، وہ ہانڈی اتنی بڑی تھی کہ گرمی کے موسم میں لوگ اس کا سایہ حاصل کرتے تھے۔ اتنا بڑا سخی آدمی، فیاض آدمی کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اور صلہ رحمی کیا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول، کیا اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا، اس کو نفع پہنچائے گا؟ فہل ذاک نافع؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفع، اس کا وہ عمل اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ میرے پروردگار تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہا، یعنی معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کیا۔ جاہلیت ہی کے اوپر وہ مر گیا، کفر پر اس کی موت واقع ہوئی، اس کا کوئی عمل اسے نفع نہیں پہنچائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر کافر ہے، مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو کچھ بھی عمل کر لے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر عمل قابل قبول نہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ یقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله اقاتل او اسلم؟ قال اسلم ثم قاتل، فاسلم ثم قاتل حتى قتل، فقال عمل قليلا واجر كثيرا۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، کتاب الجہاد اور سیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، غور سے سنیے گا، مقنع بالحدید، مسلح ہو کر، زرہ پہن کر، ہتھیار لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول پہلے میں قتال کروں، جہاد کروں یا اسلام لاؤں، ایمان لاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس اسلم، پہلے تو اسلام لے آ، ثم قاتل، پھر قتال کر، جہاد کے لیے جا۔ اسلم، اس آدمی نے اسلام لایا، ایمان لایا، پھر جہاد کے لیے گیا، لڑتا رہا، حتی قتل، یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے بہت تھوڑا عمل کیا لیکن اجر بہت زیادہ ملا۔ اللہ اکبر۔ کس بنا پر عمل زیادہ ملا؟ ایمان کی بنا پر۔
ایمان کی حالت میں پہلے اس نے اسلام لایا، ایمان قبول کیا، ایمان لانے کے بعد اس نے عمل انجام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے بہت زیادہ اجر ملا، اجرت بہت زیادہ دی گئی۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں، معتبر نہیں، قابل قبول نہیں۔ اور کئی ایسے آیات آپ کو مل جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقبول ہونے کے لیے ایمان۔ اگر ایمان ہے تو عبادت معتبر مقبول، اور اگر ایمان نہیں تو عبادت معتبر اور مقبول نہیں۔ گویا کہ یہ پہلی شرط ہے عبادت مقبول ہونے کی۔ اور دوسری چیز ہے عقیدہ توحید۔ دوسرا پوائنٹ عقیدہ توحید۔ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناہ اماطۃ الاذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بلند شاخ، سب سے اونچی شاخ، سب سے افضل شاخ کلمۃ لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے۔ کلمہ توحید، کلمہ اسلام کو سب سے اونچی شاخ قرار دیا، اور ایمان کی بنیاد عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ اگر توحید ہے تو ایمان، اگر توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے کہ نہیں؟ ایمان کی بنیاد توحید کے اوپر، اور توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں، معتبر نہیں۔ اگر کوئی آدمی ایماندار ہے، نیت صحیح ہے، اس کے اندر اخلاص بھی ہے، اور سنت کے مطابق وہ عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے، تو اپنی پوری زندگی وہ عمل کرتا رہے، اس کا ایک بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ کیونکہ جو شرک کرتا ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، جو مشرک ہے، ایسے لوگوں کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگوں کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88 پڑھیے، ایک نہیں بلکہ 18 نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام تک 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔ اگر یہ 18 انبیاء کرام اور ان کے آباء و اجداد، ان کے ذریات، ان کے اولاد بھی اگر شرک کرتے ہوتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے، رائگاں ہو جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ جو شرک کرتا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس کے پاس توحید کا سرمایہ نہیں ہے، یہ لاکھوں اعمال انجام دے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں، سب رد ہو جاتے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انتباہ دیا۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 پڑھیے گا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہو آئے ہیں، ان سب کی طرف اس بات کی وحی کی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ وقت کے نبی اور رسول سے۔ پتہ یہ چلا اگر کسی کی زندگی میں شرک ہے، توحید نہیں ہے، وہ لاکھوں اعمال انجام دے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھیے، باتیں تو دلائل بہت زیادہ ہیں، ایک اور بات یاد رکھیے، اگر کسی کے پاس توحید ہے،
لیکن شرک کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو ایسے لوگوں کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کر رکھا، ظلم سے ملایا نہیں، یا ظلم سے مراد شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ راہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ چاروں طرف مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے برا دن آن پڑا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمان تعلیمی میدان میں بہت ہی پیچھے ہے، تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہے، اس لیے مسلمانوں کے اوپر یہ دن آیا ہے اور اس لیے مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، تعلیمی میدان میں مسلمان ہمیشہ آگے رہے، آج بھی تعلیمی میدان میں مسلمان آگے ہیں۔ جو یہ بات کہتے ہیں نا، دراصل وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ آپ لوگوں کو پتا چلا ہوگا، تین حفاظ کرام نے ابھی حال فی الحال نیٹ کے ایگزام میں فرسٹ نمبر لایا، اور ایسے کئی مسلمان اچھے امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کر، لیکن کیا انہیں کوئی اہمیت دی جاتی ہے؟ آج بھی ہمارے درمیان مسلمانوں میں اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھے پڑھے لکھے گریجویٹ کیے ہوئے تجربہ کار موجود ہیں، لیکن کیا انہیں سرکار کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ مسلمانوں کو حقیقت میں اہمیت دی نہیں جاتی ہے، لاکھوں علم حاصل کر لے۔ اس کی وجہ سے مسلمان پستی اور پسپائی میں نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس توحید کا سرمایہ نہیں بلکہ شرک۔ اسی سبب کی وجہ سے ہر جگہ مسلمانوں نے مار کھائی ہے، اور آج آپ کاؤنٹ کر لیجئے، پوری دنیا میں 90% مسلمان شرک اور بدعات و خرافات میں ملوث ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اصلی توحید نہیں، 90% مسلمان۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بہرحال توحید میں اگر ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے نیت کا ہونا۔ عبادت مقبول ہونے کے لیے نیت کا خالص ہونا۔ اگر نیت ہے تو عبادت مقبول، اگر نیت نہیں ہے تو عبادت مقبول نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث اسی سلسلے میں درج کیا ہے، لائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، جیسی نیت رہے گی ویسے آپ کو پھل ملے گا۔ اگر ایک آدمی مکہ کا سفر کرتا ہے محض اس نیت اور ارادے سے کہ وہاں جا کر ہم شادی کریں گے تو اسے وہی چیز ملے گی، باقی اور کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جیسی نیت رہے گی ویسی اس کو پھل ملے گا۔ تو نیت بہت ہی ضروری ہے عمل کے مقبول ہونے کے لیے، بلکہ یہ تیسری شرط ہے نیت، اور چوتھی شرط ہے اخلاص۔ جو عمل آدمی انجام دیتا ہے نا، وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، خالصتاً للہ۔ اس عمل اور عبادت میں کسی غیر کی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی تناظر میں آپ ذرا دیکھیے مسلمانوں کو، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا عمل خالص نہیں، عبادت خالص نہیں۔ ایک طرف اللہ کی عبادت، دوسری طرف
غیر اللہ کی عبادت، ایک طرف اللہ سے مانگتے ہیں، دوسری طرف غیر اللہ کے سامنے بھی جا کر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، دامن پسار دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، دوسری طرف غیر اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے۔ ان کی عبادت خالص نہیں ہے، ان کا عمل خالص نہیں ہے۔ تو عمل مقبول ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے بجا لایا جائے، خالص اللہ کے لیے کیا جائے، کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ مسجدیں بھی محفوظ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں تو ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ مسجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے کہ نہیں؟ اعمال بھی خالص نہیں، عبادت بھی خالص نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے نبی اور رسول کو، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا محبوب بنایا، انہیں جگہ جگہ تنبیہ کی اور کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی کے ساتھ کہا، میرے محبوب فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود اور الہ کو نہ پکارو، کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تم عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گے، معذبین میں سے ہو جاؤ گے۔ وقت کا نبی اور رسول معذبین میں سے ہو جائیں، اگر غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ پکارنا شروع کر دیں تو آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جو غیر اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارا کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اگر کوئی ہے ایسے آدمی، برا مت مانیے گا، کتاب اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا موقع دیا ہے، زندگی باقی ہے، اصلاح کر لیجیے، نہ جانے زندگی کی شام کب ہو جائے، زندگی کا یہ سورج کب غروب ہو جائے، کب اندھیرا چھا جائے، کسی کو پتہ نہیں، اس لیے وقت کافی ہے، اپنی اصلاح کر لیجئے۔ تو اعمال بھی خالص نہیں، اعمال اور عبادت مقبول ہونے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خالصۃ للہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ بینہ 5 نمبر کی آیت۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، حکم دیا گیا ہے تمہیں اس بات کا کہ تم خالص اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، یکسو ہو کر۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے خالص، دین کو اسی کے لیے کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا اعمال بھی بالکل خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، بغیر شرکت غیر کے اعمال خالص اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ تو یہ 5ویں شرط ہے اعمال مقبول ہونے، اور چوتھی شرط اور 5ویں شرط یہ ہے جو عمل آدمی انجام دیتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، وہ عبادت، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور موافق ہونا چاہیے۔ غور کیجئے گا، ہمارے برادر بہت سارے ایسے ہیں، ہمارے بھائی ایسے ہیں جو عبادت انجام تو دیتے ہیں لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اختیار کرتے، بلکہ غیر نبی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایسا کہ ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے سامنے کوئی دوسرے لوگ محبت کرنے والے ہیں نہیں، سب پیچھے، سب فیسلٹی، سب سے آگے یہی لوگ ہیں، لیکن جب طریقہ اختیار کرنے کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی نکال کر پھینک دیتے ہیں جیسے چائے میں گری مکھی کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ استعمال نہیں کرتے، اختیار نہیں کرتے۔ تو جو بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام نہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ ایک حدیث
اس کے بعد بات میں تمام کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں ضحى خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتک شات لحم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عندي داجدا جزعة من المعاص قال اذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں میرے ماموں نے، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماموں ہیں، ان کا یہ نام، تو میرے ماموں نے بقرعید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، نماز سے پہلے اپنا جانور قربان کر دیا۔ غور سے سنیے گا، سنت رسول کے مطابق اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا، رد ہو جاتا۔ کہا کہ نماز سے پہلے ذبح کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتو کا شات و لحم، یہ تو گوشت کی بکری ہوئی، یہ کھانے کے لیے ہوا، قربانی نہیں ہوئی، عبادت نہیں ہوئی، یہ کھانے کے لیے ہوئی۔ آتے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ایک بچہ ہے بکری کا، ان عندي داجنا جزعة من الماس، ایک بچہ ہے بکری کا، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذبحها ولن تصلح لغیرک، کہا کہ تو اسے ذبح کر دے اور یہ تیرے ہی لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بکری کا اگر بچہ ہے، موٹا تگڑا ہے، 1 سال نہیں ہوا ہے تو قربانی نہیں، سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت دے دی، ان کے لیے خاص۔ ولن تصلح لغیرک، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، تو اسے ذبح کر دے۔ اور پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه، جس نے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے پہلے اپنا جانور قربان کر لیا، اس نے اپنے لیے قربان کیا، قربانی نہیں ہوئی اس میں۔ ومن ذبح بعد الصلاة، اور جس نے نماز ادا کرنے کے بعد جانور قربان کیا، فقط تم نسکہ، اس نے قربانی کی، اس کی قربانی ہو گئی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہے، ایمان ہے، توحید ہے، نیت بھی خالص ہے، عمل بھی خالص ہے، لیکن سنت کے مطابق اگر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، عمل نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو عبادت وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا، کہا ابو بردہ تم نے ذبح کیا ہے، تمہاری نیت درست، تمہارا ایمان درست، تمہارا اخلاص درست، تمہاری توحید درست، سب کچھ درست ہے، لیکن سنت کے مطابق تو نے کام نہیں کیا، اس لیے تیرے جانور قربان نہیں ہوا بلکہ کھانے کے لیے ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ سنت کے مطابق اگر عمل ہے تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اگر سنت کے موافق نہیں تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائی اور دوستو، 5 نکتے میں نے آپ کے درمیان رکھے ہیں، اب آپ ان پورے نکتوں کو، ان پورے پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے اور ایک مرتبہ اپنی عبادت کا جائزہ لے لیجیے، فیصلہ آپ کے درمیان، ایک مرتبہ بس ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر، سانس کو روک کر، غور کر کے جائزہ لے لیجیے اپنی عبادتوں کا، کیا ہماری عبادتوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ ایمان، کیا وہ ایمان ہماری عبادتوں میں ہمارے پاس، ہمارے دل کے اندر موجود ہے جس ایمان کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان کے معاملے میں بھی 0 پوائنٹ پر ہیں۔ کس ایمان کا مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، تب تو
یہ ہدایت اور حق کے اوپر ہیں، اور اگر ایسے ایمان نہیں لایا تو حق و ہدایت کے اوپر نہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کی آیت 137 نمبر کی آیت، غور کی کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پاس؟ آج ہم چند سکوں میں بک جاتے ہیں، یہ مسلمان چند سکوں میں بک جاتا۔ کہاں ایمان ہے میرے بھائی؟ ایمان، توحید، کیا ہمارے پاس توحید ہے؟ توحید کا سرمایہ ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ ایک دن ہمارے پرکھوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ جن کے سینوں میں توحید کی امانت موجود ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے۔ آج یہ تاریخ دن ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے نا، اس لیے یا تو ہمارے پاس توحید کا سرمایہ ہے ہی نہیں، یا اگر توحید ہے تو اس کے اندر ملاوٹ ہے، یا توحید ہے تو توحید ہماری مضبوط نہیں بلکہ بالکل ضعیف اور کمزور ہے۔ نیت بھی خالص نہیں اور ہماری عبادت بھی خالص نہیں، ہماری عبادت بھی سنت کے مطابق نہیں۔ تو ہم اپنی اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دامن پسار کر، پروردگار عالم ہماری عبادتوں میں جو خامیاں اور نقائص باقی رہتے ہیں، ان نقائص اور خامیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم تو ہم سب کو کتاب و سنت کا شیدا اور فیدا بنا دے۔ مولا کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے اور عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک فرما۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرما۔ پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔